بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کچھ لوگوں کے ہمارے پاس فون آئے اور انہوں نے ہم سے مسئلہ معلوم کیا کہ مولانا یہ بتائیے کہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے۔ تو اس کے متعلق آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں چند مسائل روزے کے متعلق سے بیان کریں گے، تو آپ بغور سماعت فرمائیں کہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے۔ بھائی، انجیکشن لگوانے سے یا گلوکوز چڑھوانے سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے سر میں تیل لگانے سے، سرما لگانے سے، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان کے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے کے بعد کچھ علماء کا کہنا یہ ہے، جو علماء سائنسداں ہے، کہ کان کا تعلق کچھ دماغ سے ہے، یعنی کان کا لنک دماغ سے ہے، تو دماغ متاثر ہو جاتا ہے جب کان میں دوائی ڈالی جاتی ہے۔ تو بعض علماء کے نزدیک تو یہ ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے کے بعد روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، قضا واجب ہے۔ اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ کان میں بھی دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں احتیاط برتنا ہے کہ کان میں بھی دوائی نہیں ڈالنی ہے، چونکہ علماء کا اختلاف ہے، اور حدیث میں عربی کا مقولہ ہے کہ اختلاف العلماء رحمہ، علماء کا اختلاف رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس لیے ہمیں یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں کان میں دوائی نہیں ڈالنی ہے، چونکہ بعض علماء اس پر متفق ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض علماء اس پر متفق نہیں ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے ہمیں اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا دھیان دینا ہے کہ کان میں دوائی نہیں ڈالنی ہے۔ اسی طریقے سے بعض ساتھیوں نے فون کیا کہ بھئی قے ہو جائے یا الٹی ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قے کتنی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر الٹی ہو جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس وقت ٹوٹتا ہے جب دو شرطیں پائی جائیں گی۔ پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ الٹی ہوئی، آپ نے خود سے کی، جان بوجھ کر کی، حلق میں ہاتھ ڈالا، آپ جان بوجھ کر الٹی کرنا چاہ رہے ہیں کسی وجہ سے، تو ایسے تو روزہ ٹوٹ جائے گا جب آپ جان بوجھ کے الٹی کر رہے ہیں، ہاتھ حلق میں ڈال کر کے قے کر رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی روزہ جب ٹوٹے گا جب آپ نے حلق میں ہاتھ ڈالا اور قے ہوئی، الٹی ہوئی، اور وہ الٹی اتنی ہوئی کہ منہ بھر کر ہوئی، تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر منہ بھر کر نہیں ہوئی تو جان بوجھ کے قے کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ الٹی آئی منہ بھر کے، اور منہ بھر کر جب وہ آئی تو بجائے آپ نے باہر نکالنے کے، منہ میں آنے کے بعد واپس نگل لیا، اور وہ منہ بھر کر تھی، تو اس حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں آپ کان میں، یہ آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایسی خوشبو جیسے لوبان وغیرہ ہے، یعنی جس خوشبو کے ذریعے دھواں اٹھتا ہو، مثلا لوبان وغیرہ، یا کسی چیز کی دھونی دی جائے، یا حقہ وغیرہ، حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایسی خوشبو جس سے دھواں اٹھتا ہو، لوبان وغیرہ جلایا آپ نے، دھونی دی، اس کی خوشبو آپ سونگھ رہے ہیں، اور دھواں بھی ساتھ ساتھ ناک کے ذریعے سے پیٹ میں جا رہا ہے، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض ساتھیوں نے کہا کہ حضرت روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، تو اس کا مسئلہ بھی آپ سن لیجئے۔ بیوی کے پاس روزے کی حالت میں جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ بوس و کنار بھی کر سکتے ہیں، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن جوانی کا چونکہ جوش زیادہ ہو اور بیوی کے پاس آپ چلے گئے اور اس بات کا خطرہ ہے کہ ہم بستر نہ ہو جائیں، تو پھر بیوی کے پاس جانا مکروہ ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ استعداد ہے کہ میں بیوی کے پاس جاؤں اور میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، تو آپ جا سکتے ہیں، پیار محبت کر سکتے ہیں، بوس و کنار بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بوس و کنار کرتے کرتے آپ اگر ہم بستر ہو گئے تو پھر قضا بھی واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے۔ کفارہ کیا ہے کہ آپ ایک روزے کے عوض میں 60 روزے رکھیں گے، یا 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے دونوں وقت کھانا کھلائیں گے۔ اسی طریقے سے بعض ساتھیوں نے فون کر کے پوچھا کہ حضرت
میں سو رہا تھا روزے کی حالت میں، نائٹ فال ہو گیا، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ ہرگز نہیں ٹوٹے گا، چونکہ وہ آپ کے اختیار سے نہیں ہوا۔ اگر آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کا نائٹ فیل ہو گیا، کپڑے گندے ہو گئے، ناپاک ہو گئے، تو ایسی حالت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت میں نے سحری نہیں کھائی اور میں سوتا رہ گیا، تو اب بغیر سحری کھائے میں نے روزہ رکھا، تو کیا میرا روزہ ہو گیا؟ روزہ ہو گیا۔ اگر کسی شخص کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ سوتا رہا وقت سحر، اور پھر وہ صبح صادق کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو اب وہ نیت کر لے، اور اگر اس نے اس وقت بھی نیت نہیں کی تو وقت دوپہر سے 1 گھنٹہ قبل بھی وہ اگر نیت کر لیتا ہے روزے کی تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اصل چیز ہے نیت۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رات کو سویا اور بیوی سے ہم بستر ہوا یا نائٹ فال ہوا، اس پر جنابت کا غسل واجب ہے، اب وہ سحری میں بھی نہیں اٹھ پایا، اذان ہو گئی، نماز پڑھی، یا اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، فجر کی نماز بھی اس کی چھوٹ گئی اور وہ ناپاک رہا، اس کے بعد وہ جب اس کی صبح آنکھ کھلتی ہے تو وہ روزے کی نیت کر لیتا ہے کہ میں آج روزے سے ہوں اور رمضان شریف کے روزے رکھتا ہوں، یا یہ کہتا ہے کہ بصوم غد نویت، کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی ہے یا آج کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں، اور وہ ناپاک رہا۔ اگر وہ افطاری کے وقت تک بھی ناپاک رہا تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن ناپاک رہنے کا گناہ اس کو مستقل ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جنابت کا غسل واجب ہوتا ہے تو اسی وقت آپ پاکی حاصل کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی آپ پر جنابت کا غسل واجب ہوتا تھا، آپ اسی وقت فوراً طہارت حاصل کر لیا کرتے تھے، اور آپ سے تو طلوع الشمس سے قبل نہانے کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں، آپ کبھی دن میں ناپاک نہیں رہتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ناپاک نہ رہیں۔ تو انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے بھی، خوشبو وغیرہ سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ وہ خوشبو جس سے دھواں اٹھتا ہو جیسے لوبان وغیرہ کی دھنی، ان سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ اس لیے روزے کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں بیان فرمائی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس پر عمل کریں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ چلیے اب ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔